اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، الحمدللہ تعالیٰ پورے نماز کے فرائض واجبہ سنن کا آپ بیان سنے ہیں، اور ایک جو ہم طریقہ پورے افعال جو بھی نماز کے ہیں رکن وغیرہ وہ کر کے آپ کے سامنے دکھائے جائیں گے، اور کتاب حرد المصلین ہے جس کو فالو کر کے آپ کے سامنے طریقہ رکھا جائے گا، اور گورے میں مشک دوسرے رسائل بھی ہیں اور روشی صاحب کے بھی رسائل ہیں، اور جو آپ کتابیں خدوری وغیرہ سنیں اس کو بھی ذہن میں رکھ کے آپ کے سامنے طریقہ بتایا جائیں گے، تاکہ جو لوگ پچھلے بیانات نہیں سنے یہ ایک ویڈیو میں جو ان کو تمام تر چیزیں حاصل ہو جانا۔ فرمایا گیا 2 رکعت نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں تاکہ باقی کے 2 پورے سیم رہتے۔ ہم حرکات بتا رہے ہیں، ذہن میں رکھو، آپ کیا پڑھنا، دیگر پورے دلائل وغیرہ پہ کچھ گفتگو نہیں ہوں گی اس ویڈیو میں، پچھلے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب مصلی نماز ادا کرنا چاہے تو اولاً اس کو چاہیے کہ وضو کرے، اور وضو کی تری خشک ہونے سے پہلے، سوکھنے سے پہلے، بلا خورد و نوش، بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر کلام دنیاوی کرے، تحت الوضو کی نیت کرنا ہے آپ کو 2 رکعت نماز کی۔ نیت پڑھ لینے کے بعد قبلے کے مقابل کھڑے ہو کر فرض تکبیر اول، پہلا جو تکبیر ہے وہ جو فرض ہوتا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے آپ، اور اس میں بیان کیا گیا کہ کوئی مد وغیرہ نہیں ہے تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ اکبر کو حضوری دل سے کہے اور ساتھ ہی دونوں ہاتھ بطخ کے پاؤں کے مانند اٹھائے، اس طرح کے دونوں انگوٹھے دونوں لوکیوں کو لگے اور دونوں ہتھیلیاں قبلے کی طرف رہیں، اور دونوں ہاتھ کی انگلیاں عادت کے موافق رہیں، یعنی نہ زیادہ کھلی رہیں اور نہ زیادہ ملی ہوئی رہیں۔ یہ ذہن میں رکھو آپ۔ جب ہم پہلے ٹھہرتے ہیں اس میں ایک چیز بیان نہیں ہوئی، آپ کے سامنے آپ سنے ہیں، دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا ہے، اس سے زیادہ رکھنا احناف کے پاس مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور ہمارا بھی وہی عمل ہے۔ 4 انگلیوں کا فاصلہ دونوں انگوٹھوں کے درمیان رکھنے کے بعد آپ کو رکعت بننا ہے۔ رکعت کس طریقے بننا ہے سنیں آپ۔ ہتھیلیوں کو بطخ کے پنجوں کی طرح، یعنی آپ دیکھے ہوں گے کہ قدرتی طور پر انگلیاں اس کے تھوڑے کھلے ہوئے رہتے، تو ہماری جس طریقے سے عادت ہے ہاتھ رکھنے کی، اب جب میں اسٹریٹ جب ہاتھ رکھتا ہوں تو اس طریقے سے رکھتا ہوں میں ہاتھ، کوئی بھی اس طریقے سے ہاتھ نہیں رکھتا، اور کوئی بھی چپکا کر ہمیشہ ہاتھ نہیں رکھتا، برابر نارمل طریقے سے بندہ ہاتھ رکھتا ہے، جیسے عام طور پہ بندہ ہاتھ رکھتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو اٹھانا ہے، اور ہتھیلیاں اس طریقے سے یا آسمان کی طرف نہیں رکھنا ہے بلکہ قبلے کی طرف آپ کو ہتھیلیاں رکھنا ہے۔ دیکھو یہ نارمل حالت ہے میری ہاتھ کی پنجوں کی، اس طریقے سے اٹھانا ہے، اور نظر یا قبلے کے رخ، یہ بہتر یہ ہے کہ سجدہ گاہ کی طرف آپ کو نظر رکھنا ہے جھکا کے، دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلی کا گیپ رکھے آپ ہاتھ کو اٹھائے ہیں اور قبلے کی طرف ہتھیلیاں ہیں آپ کے، اس کے بعد آپ کو کان کی لوکیوں کے قریب آپ کے انگوٹھے چلے گئے۔ اب یہاں سے آپ کو اللہ اکبر بولتے ہوئے ہاتھوں کو لانا ہے، جیسے کشتی کی ڈوئی لاتے ہیں اس طریقے سے لانا ہے۔ بعض لوگ کس طریقے سے لاتے ہیں، غلط طریقہ میں آپ کے سامنے سمجھانا چاہ رہا ہوں کیسا کرتے بعض لوگ، اللہ اکبر پیچھے لے کے جا کے سامنے لے کے آتے، یہ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو۔ بعض لوگ اللہ اکبر چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ، پھر واپس لے کر آتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، بلکہ اللہ اکبر بول کے آپ کو سیدھا لے کر آنا ہے ہاتھ، اور ہاتھ لا کر ناف کے نیچے رکھنا ہے، اور بعض علماء کرام نے ناف پر رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، اور تفصیلاً بیان ہوا اس سے پہلے کہ ہاتھ کی ہتھیلی، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رہنا ہے، اس سے پہلے تفصیلی ویڈیو میں گفتگو ہوئی ہے، اور 3 انگلیوں کو رکھ دینا ہے، 2 سے پکڑنا ہے، یا 2 کو رکھ کر 3 سے آپ کو پکڑنا ہے۔ ہتھیلی رائٹ ہینڈ کی ہتھیلی لیفٹ ہینڈ کی ہتھیلی کی پیٹھ پر آپ کو رکھنا ہے، ناف کے نیچے آپ کو رکھنا ہے۔ دیکھو اس طریقے سے ٹھہر کے میں نماز نارمل سے پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ، اس طریقے سے باندھ لینا ہے۔ اگر آپ کے دائرے میں اس طریقے باندھنے کا بھی طریقہ ہے اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں، کوئی لڑنے وغیرہ کی چیز نہیں۔ ہم جو تحقیق کر رہے ہیں کتابوں سے، اکثر کتابوں سے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب جو ہتھیلی سے ہتھیلی ملائے، انگوٹھے سے 3 انگلیوں سے پکڑ لیے، 2 انگلیوں کو چھوڑ دیے جھکا کر، ناف کے نیچے ہاتھ رکھ لیے ہیں، اور نظر ہمارے کو سجدہ گاہ کی طرف رکھنا ہے، قبلے کی طرف نظر آپ نہیں رکھنا ہے۔ اس سے پہلے حدیث بیان ہوئی ہے، پوری نماز میں سجدہ گاہ سے آگے نماز آپ کی نظر نہیں بڑھنا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ پھر آگے بیان ہوا، لا کر اللہ اکبر کے کسی حرف کو مد کھینچ کر نہ کہیں،
بعض لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، اتنا زیادہ نہیں کھینچنا ہے آپ کو، کھڑا زبر ہے اللہ اکبر، اتنا ہی بولنا ہے آپ کو۔ اور الف پر تو جی اللہ اللہ اگر لگائیں گے تو نماز ہی آپ کی شروع نہیں ہوتی۔ ذہن میں رکھنا ہے، امپورٹنٹ معاملہ ہے، لفظ اللہ اکبر کریکٹلی آپ کو جو ہے بولنا ہے۔ آپ زور سے بولو یا میڈیم پست آواز میں بولو، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن حرف غلط نہیں ہونا، معنی نہیں بدلنا۔ معنی بدل گیا تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی، فاسد ہو جاتی آپ، نماز میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ آپ ذہن میں رکھیے، ناف پر رکھے، اس طرح کے شرمگاہ کے قریب نہ پہنچے۔ بعض لوگ شرمگاہ کے بالکل قریب لے کے چلے آتے، ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہی ہے کہ بائیں ہاتھ کے پنجے کو سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے، یا چھوٹی انگلی اور اس کے اوپر کی انگلی اور انگوٹھے سے، تین انگلیوں سے، یا تین پکڑے، سیدھے ہاتھ کے بقیہ دو یا تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے، یہاں پر کلائی پر جو رکھ رہے ہیں آپ دو یا تین انگلیوں کو، اور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر رہے۔ اس کے بعد تکبیر اول کہتے ہی ثنا پڑھے، وداؤٹ اینی گیپ۔ ثنا آپ کو پست آواز میں سرن پڑھنا ہے، یعنی دھیمی آواز میں جو ہے آپ کو ثنا بھی پڑھنا ہے، تعوذ بھی پڑھنا ہے، اور تسمیہ بھی، سب جو ہے دھیمی آواز سے جو ہے آپ کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ اور نماز جنازہ میں تھوڑا سا الگ لفظ بھی اس میں ہوتا ہے، الگ پڑھنا ہے، ذہن میں رکھو۔ اس کے بعد تعوذ پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد تسمیہ پڑھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک آپ کو جو ہے پڑھنا ہے۔ ابھی آپ تنہا نماز کا طریقہ سن رہے ہیں، ذہن میں رکھیے۔ ابھی آپ قیام میں تک پڑھے اور آمین بھی کہے، اور تنہائی میں جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے تو آمین بھی کہنا ہے، اور آمین کے ساتھ ہی سورہ ضم کرے، وتاؤٹ اینی وقفہ، وتاؤٹ اینی سکتہ۔ یہ دوسروں کے پاس ہوتا ہے، اس پر کہیں رسال ہمارے علماء کرام مرشدین کے جو ہے موجود ہے، بزرگان دین کے، کہ ہم کو وقفہ یا سکتہ سورہ فاتحہ کے بعد نہیں دینا ہے، امیڈیٹلی آمین کہتے ضم کرنا ہے کوئی بھی ایک سورت قرآن مجید کی، کوئی بھی آیت، جیسا کہ بیان ولا الضالین، آمین، قل اعوذ برب الناس، اس طریقے سے آپ کو سٹارٹ کرنا ہے وداؤٹ اینی گیپ، ذہن میں رکھو۔ اور سورہ، اور جب تحت الوضو پڑھتے ہیں تو دو آیتیں پڑھتے ہیں، اس کو جو ہے یاد کریے۔ قیام کے وقت دونوں قدموں کے درمیان 4 انگوش کا فاصلہ رہے، ابھی آپ سنے ہیں، اور دونوں پاؤں پر وزن برابر رہے۔ ایک پاؤں پہ زیادہ وزن ڈال کے ایک پاؤں کو جو آرام دینا، اس کرنا مکروہ ہے، ابھی جو ہے مکروہات نماز میں آپ سنیں۔ اور ایک کتاب جو پڑھی جا رہی ہے بندگی میاں زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، شاہ قاسم علیہ رحمہ کے نبیرہ ہے، اور آج سے 250 سال، تقریباً 250 سال پرانے بزرگ ہیں یا اس سے پرانے ہیں، تو ان کی کتاب حرز المصلین کا ترجمہ فصل نماز کا گورے میں مرشد نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، ذہن میں رکھو۔ اس کے بعد دونوں پاؤں پر وزن برابر رہے، نظر سجدے کے مقام پر رہے، ابھی آپ سنے ہیں، تمام اعضاء کو حرکت سے محفوظ رکھے، کوئی اعضاء کو حرکت نہیں دینا ہے آپ کو، یہ ذہن میں رکھیے۔ پھر اس کے بعد قرات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، کہہ کر رکوع میں جانا نہیں ہے، جا کر کہنا نہیں ہے، کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرے، اس طرح کے اللہ کے الف کے ساتھ، اللہ کے الف کے ساتھ رکوع شروع کرے، اور پیٹھ سیدھی ہونے تک اکبر تمام کرے، اکبر تمام کرے۔ اور رکوع کی حالت میں نظر قدموں پر یا قدموں کے درمیان، کہیں بھی جو ہے قدموں پر یا اس کے درمیان رکھے، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں سے دونوں گھٹنوں کو مضبوط پکڑے، عورتوں کو رکھنا ہے، مردوں کو مضبوط پکڑنا ہے، ذہن میں رکھیے آپ یہ بات، مضبوط پکڑے، اور انگلیوں کو کشادہ رکھے، کھول کر رکھنا ہے، کشادہ رکھنا ہے، اور پیٹھ، سر اور سری کمر برابر رکھے، ایک ہی لیول میں آنا ہے تینوں، اس حیثیت سے کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھا جائے تو متحرک نہ ہو، یعنی نیچے نہ گرے، ہلے نہ، اس طرح سے سٹریٹ ہے نا، اور دونوں ہاتھ کمان کی زہ، یعنی جو کمان کی ڈوری ہوتی ہے اس کی طرح جو ہے بالکل تناؤ کے ساتھ، ٹائٹ جو ہے رکھنا ہے، تناؤ کے ساتھ کہ مانند رکھے، ٹیڑے رکھنا مکروہ ہے، پنڈلیاں بھی سیدھی ہوں، قمدار نہ ہو، اور رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے۔ اب دیکھیے جی آپ کو رکوع کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، قیام میں ہیں، اب جیسا ہی آپ سورہ مکمل کر لیتے ہیں، اب آپ کو جو رکوع میں جانا ہے،
رکوع میں جانا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اللہ اکبر بول کے آپ کو رکوع میں جانا ہے، تو سٹارٹ کر رہے ہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اس طریقے سے جو ہے بولتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ بعض لوگ جیسا کس طریقے سے کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں، یا بعض جا کر کہتے ہیں، یہ دونوں بھی طریقے صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کو الف سے شروع کرنا ہے، اور اکبر جیسا کہ ابھی آپ سنیں جا کر جو ہے اکبر کو تکمیل تک پہنچانا ہے، اور ہاتھوں کو جو گھٹنوں کو جو برابر طریقے سے آپ کو پکڑنا ہے، اس طریقے سے ہاتھ اس طریقے سے نہیں رکھنا ہے، اندر بھی نہیں رکھنا ہے، بعض لوگ ایسا رکھتے ہیں اندر، بعض لوگ باہر رکھتے ہیں، موڑ کر رکھتے ہیں، دونوں بھی طریقے غلط۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ ٹائٹ رکھنا ہے، آپ کو چپکے ہوئے نہیں رہنا باڈی سے، اس طریقے سے رکھ کے ٹائٹ رکھنا ہے بس، اور اس طریقے سے نظر رکھنا ہے آپ کو قدموں کے درمیان میں، قدموں پر، اور پیٹھ، سر اور جو ہے کمر سٹریٹ ہونا ہے آپ کو، اس طریقے سے کرنا نہیں ہے، یا اندر بھی کرنا نہیں ہے، یا اس طریقے سے بھی کرنا نہیں ہے، کھول کر گھٹنوں کو برابر طریقے سے پکڑنا ہے اور سٹریٹ جو ہے رکھنا ہے، اس طریقے سے سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کے اٹھنا ہے آپ کو۔ اب جو آگے سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہا کے وقف کے ساتھ، ہا کو دراز نہ کرے، کئی لوگ مسٹیک کرتے ہیں یہاں پر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، حمیدہ نہیں ہے، الف نہیں ہے وہاں پہ، مد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حمیدہ، تو وہاں پر آپ کو روکنا ہے، وقف کرنا ہے آپ کو، اس کو ذہن میں رکھیے، سر اٹھا کر ایسا کھڑا رہے کہ پیچھے سے آنے والا یہ سمجھے کہ مصلی کھڑا ہوا ہے، مصلی آپ کو رکوع میں سے اٹھ کے جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کے جو ہے آپ کو قوما میں کرنا ہے، ایک تسبیح کی مقدار آپ کو کھڑے رہنا ہے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی قوما میں ایک تسبیح سبحان ربی العظیم کی مقدار کھڑا رہے۔ بعض لوگ سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر امیڈیٹلی چلے آتے ہیں، نہیں، قوما بھی اطمینان سے کرنا ضروری ہے، لازم ہے، آرام سے کرنا ہے اطمینان کے ساتھ، اور ایک تسبیح کی مقدار کھڑے رہنا ہے، زیادہ کھڑے رہیں گے تو سجدے سہو واجب ہو جاتا، اس کو بھی جو ہے ذہن میں رکھیے، آپ زیادہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کھڑے رہنا ہے، اس کے بعد ایک تسبیح کی مقدار کھڑا رہے، اس سے کم مقدار میں کھڑے رہنے سے سنت ترک ہوتی ہے، امیڈیٹ چلے جا رہے ہیں، سنت آپ کی جو ہے ترک، ایک حدیث بھی ہے، جب بندہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو اس طریقے سے کھڑا ہو کہ اس کے تمام جوڑ ہڈیوں کے سٹریٹ ہو جائے، گھٹنے، ہاتھ، گردن وغیرہ، کمر، سب جوڑ جو ہے اس کے سٹریٹ ہو جانا ہے۔ اب آپ کو جو ہے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں لکھتے ہیں کہ اور بعض نے ترک واجب بھی کہا ہے، امیڈیٹ سجدے میں چلے گئے تو ترک سنت، اور بعض نے ترک واجب بھی کہا ہے، تو ایک تسبیح کی مقدار کتنا، ایک تسبیح، دیکھو میں دیکھتا ہوں کتنے ٹائم میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنے کے بعد، ربنا لک الحمد، یعنی تقریباً 1.5 سے 2 سیکنڈ بندہ کھڑے سکتا ہے، ایگزامپل سبحان ربی الاعلی، 2 سیکنڈ ہو رہے میکسیمم، یہ ایک تسبیح کی مقدار ہوتی ہے۔ تو جب بندہ رکوع میں سے اٹھتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب اس کو جو ہے سجدے میں جانا ہے، امیڈیٹلی نہیں جانا ہے، اس کو جو ہے ذہن میں رکھو، اور جو امامت کرتے ہیں ان کو یہ چیزیں ضروری غور سے سننا ہے، آپ کو آتے ہوں گے پورے چیزیں، امامت کر رہے ہیں آپ، لیکن پھر بھی تجدید ہو جاتی، آپ کو جو ہے بات چیزیں اگر مس ہو رہی ہے تو جو ہے ریکلیکٹ ہو جاتا۔ بعد میں ترک واجب بھی کہا ہے، اور یہ کم مقدار میں کھڑے رہنا مکروہ تحریمی ہے، بہرحال قوما کو قما حق ادا کرے، اور قیام کے وقت سے سجدے میں جانے تک لباس یا پیجامے کو ہاتھ سے اوپر نہ کھینچے۔ اکثر لوگ نوجوان یہاں پہ مسٹیک کر دیتے، پینٹ کو یا تہبند وغیرہ کو اٹھا کر سجدے میں جاتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں کیونکہ مکروہ ہے، بلکہ در صورت فعل، اور اگر پورا فعل کی طرح ہو رہا، پورا فعل کر رہے اٹھانے کا، در صورت فعل نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز آپ کی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جو لوگ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا بیٹھے جیسا کہ پانی میں بیٹھتے ہیں، یعنی چاہیے کہ پہلے ہر 2 گھٹنے، بعد ہر 2 ہاتھ، بعد میں ناک، اور بعد میں پیشانی زمین پر رکھے، پہلے گھٹنے، پھر 2 ہاتھ، پھر ناک، اور پھر پیشانی رکھے، اور سجدہ ناک اور پیشانی پر کرے، اس سے پہلے بیان ہوا مسئلہ پورا، ان میں سے ہر ایک پر اکتفا کرنا مکروہ تحریمی ہے، صرف ناک پہ کر لے رہے ہیں مکروہ تحریم حرام کے قریب، یا صرف پیشانی پہ کر لے رہے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریم حرام کے قریب ہے۔ کسی کو کچھ مار وغیرہ لگا،
انہیں پیشانی ٹچ نہیں کر سکتا، ناک پہ پٹی ہے ٹچ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ایکسیپشن الگ انہیں عذر کے تحت آ جاتا ہے۔ اور ہر دو بازو پہلو سے جدا اور زمین سے اوپر رکھے اور ران اور شکم کے درمیان میں فرق کرے۔ اب انشاءاللہ سجدے کا آگے بیان سنیں گے۔ اب جو ہے آپ رکوع سے اٹھ رہے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کے اٹھ گئے، آپ مقتدی ربنا لک الحمد بولتے ہیں، پھر اب آپ کو جو ہے سجدے میں جانا ہے۔ یہ لوگ یہاں پہ بہت مسٹیک کرتے ہیں، اس کو جو ذہن میں رکھو۔ پہلے مسٹیک میں کلیریفیکیشن لیے بتا رہا ہوں، اللہ اکبر بول کے پہلے ہاتھ رکھتے، بعد میں جو ہے پاؤں رکھ کے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے آپ، پہلے ہاتھ نہیں رکھنا ہے، بلکہ کیا بیان ہوا، پہلے دونوں گھٹنے رکھ کے جانا ہے آپ کو۔ جب میں بتاتا ہوں آپ کو، اللہ اکبر، اس طریقے سے پہلے گھٹنے رکھنا ہے آپ کو۔ پھر بعض لوگ اور ایک مسٹیک کیا کرتے ہیں، یہ دیکھو یہاں آپ کے ہاتھ ہے، دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلی کا گیپ رکھے ہوئے ہیں آپ۔ اب ہاتھ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے اسٹریٹ لے کے جانا ہے آپ کو۔ ایک حدیث ہے، حضور فرمایا کہ بندے کا حق مسجد میں اتنا ہی ہے جتنا انہیں جتنی جگہ پہ نماز پڑھتا، اتنا ہی حقدار ہے، خالی انہیں اس وقت تک پھر پڑھنا ہے، چلے جانا ہے۔ پوری مسجد میری، سب جگہ میری، یہ تصور نہیں ہے۔ اور اسی واسطے اسلام میں نماز کو جگہ مختص کرنے سے ہی منع کیا گیا، یہ میری جگہ، یہی نماز پڑھوں گا میں، وہی میری جگہ، وہی وضو کروں گا میں، یہ بھی منع ہے۔ اس لیے میں اسلام کی بھی ایک نقل ہے، خیر میں اسلام تو اللہ کے حکم سے جہاں حکومت تھا وہاں پر بیٹھتے تھے، مسلموں کے واسطے ہم عام آدمیوں کے لیے کیا ہے، جہاں پر جگہ ہے وہاں پر جو ہے جا کے پڑھنا ہے، کوئی خاص نہیں کر لینا۔ تو اب کیا کرتا ہے بندہ، بعض ہاتھوں کو دور کرتا ہے، اس طریقے سے قریب نہیں کرتا بلکہ دور کرتا ہے ایسا، کیونکہ سنا ہوا ہے انہیں کہ دور رکھ کے کرنا ہے، تو انہیں بالکل دور رکھ دیتا۔ یا بعض لوگ بالکل قریب رکھتے ہیں، دیکھو یہاں قریب رکھ دیتے، اتنا صرف 4 انگلیوں کا تھوڑا سا جو ہے گیپ رہتا، برابر جو سجدہ بھی نہیں ہوتا اس کو۔ اسی واسطے ذہن میں رکھو، جہاں پر آپ کے پاؤں ہیں، جہاں پر آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں، وہی لیول پہ آپ کو جو ہے ہاتھ لے کر جانا ہے۔ تو پہلے آپ کیا رکھے ہیں، میں سجدہ کر کے دکھاتا ہوں۔ ابھی جو پڑے ہیں ہم، اب اٹھ کے آپ قوما میں کھڑے ہیں، یہ کرتا بھی بازو سیدھا کرتے، یہ بھی نہیں کرنا ہے، پینٹ اٹھاتے، یہ بھی نہیں اٹھانا ہے، یہ بھی نہیں اٹھانا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا مسئلہ، بعض لوگ جینس پینٹ پہن کے جو ہے نماز پڑھتے ہیں، جینس پینٹ جن کے جو ہے ٹخنوں سے نیچے اگر جو ہے جینس پینٹ ہے ان کا، تو موڑنا نہیں ہے، پہلی بات ذہن میں رکھو آپ۔ یا پائجامہ کپڑا، جینس ٹریک پینٹ ایسا پہننا ہے جو ٹخنوں سے اوپر ہو، اگر ایسا ہو گیا آپ لمبا پہن کے آ گئے تو اس کو ویسے ہی رکھ کے نماز پڑھو آپ، موڑنا نہیں۔ اب اس کے بعد احتیاط، اگر آلیت پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں جا کے بدل لو، پھر سے آپ دوبارہ نماز پڑھ لو، آپ کا معاملہ ہے، لیکن موڑنا جو ہے منع کیا گیا ہے۔ تو آپ کو جو ہے سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر، پہلے دونوں گھٹنے کو رکھنا ہے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھو آپ۔ پہلے آپ جو دونوں گھٹنے رکھے ہیں، پھر دونوں ہاتھ رکھنا ہے آپ کو ادھر ہی، پھر ناک رکھنا ہے، پھر پیشانی، پھر اٹھاتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر پاؤں اٹھانا ہے۔ بعض لوگ کیسا کرتے ہیں، ہاتھ ایسے رکھتے ہیں اور پہلے پاؤں اٹھاتے، یہ بھی جو غلط طریقہ ہے۔ ہاں کچھ عذر ہے، آپ کے گھٹنے میں تکلیف ہے تو وہ ایکسیپشن ہے، ذہن میں رکھو۔ اب آپ جب اٹھ رہے ہیں، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھٹنے پر وزن ڈال کر ہاتھوں سے اس طریقے سے جلدی اٹھتے جھٹکے سے، ایسا جو ہے آپ کو اٹھنا ہے، ذہن میں رکھو آپ، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھیں گے۔ اس کا بیان ہوا کہ زمین سے اوپر رکھے اور ران اور شکم کے درمیان میں فرق کرے، ران اور پیٹ جو انشاءاللہ سجدے کا طریقہ بتائیں گے، اور زمین سے شکم کی بلندی، پیٹ کی بلندی اتنی رہے کہ بکری کا بہت چھوٹا بچہ گزر سکے، پیٹ اور زمین میں اتنا گیپ رہنا کہ بکری کا چھوٹا بچہ وہاں سے گزر سکے، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف زمین پر قائم رہے۔ کئی لوگ سجدے میں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، پاؤں کی انگلیاں اٹھا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بیان میں حدیث سنے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیوں سے بھی قبلے کا استقبال کرتے تھے۔ اب انشاءاللہ بتاتا ہوں میں، پہلے یہ پڑھ دیں گے، اس کے بعد جو ہے جب ہر ایک عضو اپنے محل قرار پر قرار پائے اور دونوں زانوں سیدھے کھڑے رہیں تو اس طرح فرحہ مذکور حاصل ہوتا ہے، اور ہاتھ، ناک اور پیشانی پر بوجھ برابر پڑتا ہے۔ دیکھو پیشانی پر بھی بوجھ رکھنا ہے۔ بعض لوگ سوال کرے کہ پیشانی ایسا رکھنا کہ زمین کو ٹچ نہیں ہونا، کوئی جانور رہا تو نہیں مرنا، ایسے کئی لوگ سوال کرے، چمٹی ہے کوئی بھی چیز مرنا نہیں، بھائی مرنا نہیں بولے تو پھر آپ کا سجدہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی واسطے اس سے پہلے آپ جانور اگر کچھ دکھے تو ہٹا دو اس کو،
آپ کا سجدہ صحیح ہو جانا ہے، لازم فرض ہے وہ، اس کو جو ہے برابر ویٹ جو ہے پیشانی پر پڑنا ہے، ہاتھ اور پاؤں پر برابر ویٹ پڑنا ہے۔ اگر بہت دراز ہو جائے یا بہت کوتا ہو جائے تو بلندی اور کشادگی میں خلل پیدا ہوتا۔ بعض لوگ اتنی دور جو ہے سجدہ کرتے ہیں کہ ان کا پورا ویٹ ہاتھ پر آتا ہے، پورا ویٹ ہاتھ پر آیا تھا ان کا، کیوں؟ بہت دور کر رہے ہیں، سر پہ ویٹ ڈال نہیں سکتے، پورا ویٹ ہاتھوں پہ رہتا۔ بہت قریب کر رہے ہیں تو ہاتھوں پہ نہیں آتا، گھٹنوں پہ زیادہ ویٹ آیا تھا۔ کانسیپٹ ہے، اس کو جو ہے ذہن میں رکھو۔ تو برابر ڈسٹریبیوٹ ہونا ویٹ، اس لیے کریکٹ جو ہے مقدار پہ آپ سجدہ کرنا ہے۔ بلندی کشادگی میں خلل ہوتا ہے، اس طرح ممنوع ہے، اور سجدے کی حالت میں نظر پرے بینی پر رکھے، پرے بینی پر نظر رکھنا ہے۔ سجدے میں آنکھ بند کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ سجدے میں آنکھ نہیں بند کریں بلکہ آنکھ کھلی رکھنا، نیچے کرنا، آنکھ نیچے پرے بینی پر رکھنا ہے، اور دونوں ہاتھ کی انگلیاں برابر رہیں، اس طرح کے دونوں انگوٹھے دونوں کان کے مقابل رہیں، یعنی دونوں ہاتھ دونوں کان کے مقابل، یہ کان کا مقابل آپ کو جو ہاتھ رکھنا ہے۔ میں سجدہ کر کے بتاتا ہوں اس کو، اور 3 بار تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ یہ پورا تفصیل تھی سجدہ کی، میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں، اس کو جو ہے غور سے دیکھیے۔ آپ کو جو ہے سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر، اس طرح سے جا رہے ہیں آپ، پہلے گھٹنے رکھے پھر ہاتھ رکھے، آپ رکھے ہاتھ، ذرا غور سے دیکھ لیجیے آپ، خیر آتا آپ لوگ سب لوگوں کو بیان سنے ہیں آپ۔ پھر آپ کو ہاتھ یہیں رکھنا ہے، ہٹا کے نہیں رکھنا ہے، قریب بھی نہیں رکھنا ہے، بلکہ یہی لیول پہ آپ کو ہاتھ لے کے جانا ہے، تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے، اور پہلے ناک رکھنا ہے پھر پیشانی رکھنا ہے، اور ہاتھوں کو بازوؤں کے قریب ایسا بھی نہیں رکھنا ہے، ایسا بھی نہیں رکھنا ہے، بلکہ حضور جب سجدے میں آتے تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی، یعنی اگر احرام میں چادر باندھے پہنے ہوئے تو نظر آتی، ورنہ اگر آستین پہنے ہوئے تو نظر تو نہیں آتی۔ تو بیان سمجھنے کا بات کیا ہے بولے تو آپ کو تھوڑے سے پہلو سے دور رکھنا ہے جسم سے، آپ کو آپ کے ہاتھ، اس کو ذہن میں رکھو۔ اور سجدے میں جا رہے ہیں آپ، اللہ اکبر، اس طریقے سے رکھنا ہے آپ۔ اور جب سجدہ کرتے ہیں یہ تو میرے دونوں ہاتھ کے درمیان آپ کو ناک رکھنا ہے۔ لوگ باس کیا کرتے ہیں، دور رکھنا ہے، اللہ اکبر، یہاں سجدہ کرتے، یا بعض لوگ کیا کرتے، ہاتھ یہاں پر رکھ کر یہاں پر سجدہ کرتے۔ تو ایک حدیث آئی بھی ہے، صحابہ کرام نے پوچھا، حضور نے فرمایا، صحابی سے بھی روایت ہے، جسم کا ہر عضو سجدہ کرتا ہے، ایک سیکنڈ، جسم کا ہر عضو سجدہ کرتا ہے، جب بندے کا چہرہ ہاتھ اور کان کے درمیان نہیں ہوتا تو آپ کا چہرہ سجدہ نہیں کیا، تو آپ کی نماز کیسا ہو سکی، سوچو آپ۔ تو اسی واسطے جہاں ہاتھ رکھتے آپ اس کے ایگزیکٹلی بیچ میں ناک رکھنا ہے، انگوٹھے کان کے پاس آنا ہے، آپ کو اتنا ذہن میں رکھو، دیکھو اللہ اکبر، بس اب آپ انگوٹھوں کے درمیان اگر ناک رکھ دیے کافی ہو جاتا، اور ہاتھ دور رکھنا ہے، پہلو کے قریب نہیں رکھنا ہے، اس کو جو اور نظر کہاں رکھنا ہے، پر بینی پر، آنکھ کھلی رکھنا ہے، بند نہیں کرنا ہے آپ، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ سجدے کا سنے ہیں آپ، پھر آگے پڑھیں گے۔ آنکھ کھلی بھی رکھے، کیونکہ سجدے میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے برعکس سابق ہاتھ ران پر، ابھی بیان اٹھنے کا طریقہ کیسا ہے، ہاتھ ران پر رکھ کر کھڑا ہو جائے، یعنی اول پیشانی، بعد میں ناک، بعد میں ہاتھ، بعد گھٹنے اٹھائے۔ سب سے لاسٹ کیا اٹھانا ہے آپ کو، سب سے لاسٹ کیا اٹھانا ہے آپ کو، گھٹنے اٹھانا ہے۔ اور جانتے ہو سجدے میں کیا لے کے جائیں، سب سے فرسٹ گھٹنے لے کے جائیں، اور وہاں بھی لوگ یہاں پر پہلے ہاتھ رکھتے، پہلے ہاتھ رکھ کے بعد میں آتے، تو ہم ایسا نہیں کرتے، ذہن میں رکھو آپ اس کو، اچھی طرح ذہن میں رکھو۔ پھر اس کے بعد یہ حکم جو مذکور ہوئے ہیں مردوں کے متعلق ہیں، لیکن عورتیں 10 چیزوں میں مردوں کے مخالف ہیں۔ وہ 10 چیزیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں سنے ہیں، یہاں پہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ عورتوں کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ مونڈوں تک اٹھائے، کانوں تک نہیں، مونڈوں تک اٹھانا ہے، ہاتھ سینے پر، سینے کے نیچے باندھیں، رکوع میں ہاتھ کی انگلیوں کو زانوں تک لے کر جائے، ایسا کھول کے نہیں پکڑنا ہے، انگلیوں کو کھلی بھی نہ رکھے بلکہ بند رکھے، سجدے میں پیٹ کو ران کے متصل رکھے، سجدے میں قریب رکھنا ہے، ران اور پیٹ کو مرد نہیں رکھنا ہے، بغل کو پہلو سے ملی بھی رکھیں، تمام اعضاء کو سمٹی رہیں، پاؤں کی انگلیاں کھڑی ہوئی نہ رکھیں، قاعدے وقت کے وقت دونوں پیر سیدھے جانب سے باہر نکالے، مرد آدمی سیدھا پاؤں کھڑا کے بایاں پنجے پر بیٹھتا ہے، اور 10 جہری نماز میں بھی آہستہ پڑھے، یہاں تک ایک رکعت تمام ہوئی، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کے بعد کوئی آیت ضم کرے، پھر اس کے بعد بطریق مذکور جو ابھی آپ سنے ہیں موافق دوسری رکعت میں رکوع سجود سے فارغ ہو کر
دونوں زانوں بائیں پاؤں کے پنجے پر بیٹھے، یعنی سیدھا پاؤں کا پنجہ کھڑا رکھے اور بائیں پاؤں کا پنجہ بچھا دے، دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھے اس طرح کہ انگلیاں قبلے کے مقابل اور زانوں کے کناروں کے برابر ہو۔ یہ امپورٹنٹ ہے قاعدے کا طریقہ۔ جب بیٹھتے ہیں، یہ آپ کا جو ہے قاعدہ ہے، اب آپ کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے سیدھا پاؤں جو ہے کھڑا رکھنا ہے، بائیں پاؤں پر جو بیٹھنا ہے۔ کئی لوگ پریکٹس نہیں کرنے کی وجہ سے کھڑا رکھنے ان کو نہیں آتا، تو لازم ہے، ضروری ہے کہ انہیں پریکٹس کرنا مردد میں، تاکہ اس کا سیدھا پاؤں جو ہے اس طریقے سے جو ہے کھڑا رہ سکے، اور بیٹھنا اس کو لیفٹ پنجے پر ہے۔ اس کو جو ہے ذہن میں رکھیے، اس کو جو ہے ذہن میں رکھو۔ بعض لوگوں کو اس طریقے سے انگوٹھا موڑنے نہیں آتا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے رکھ لیتے پاؤں۔ یہ پریکٹس تک اوکے ہے، لیکن پریکٹس کرنا ضروری ہے اس کو، تاکہ سیدھے طریقے سے جو ہے پنجہ کھڑا رہ سکے، سنت پر جو ہے صحیح عمل ہو سکے۔ اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ، حالانکہ کتاب میں تو نہیں ہے لیکن بعض بزرگوں نے لکھا ہے، سیدھے پاؤں کا انگوٹھا جو ہوتا ہے اسٹارٹنگ سے لے کر اینڈ نماز تک، اختتام نماز تک، سیدھے پاؤں کا انگوٹھا آپ کو جگہ سے ہلانا نہیں ہے۔ رائٹ پاؤں کا انگوٹھا، لیفٹ پاؤں کا انگوٹھا آپ کا ہلتے رہتا ہے، لیکن رائٹ پاؤں کا انگوٹھا پوری نماز میں جو ہلانا نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں سے روایت آئی بھی ہے، ہو سکتا ہے بعض اہل سنت بھی جو ہے شاید بیان کیے ہوں گے، بعض نے تو جو ہے نماز فاسد ہو جاتی بول کے مجھے بیان کیا اگر انگوٹھا ہٹ جائے تو۔ ایسی میں تو کوئی روایت ابھی پڑھا نہیں ہوں، لیکن انگوٹھا جو ہے اپنی جگہ پر رکھنا ہے، اپنی جگہ سے جو ہلانا نہیں ہے، اس کو جو اچھی طریقے سے جو ہے ذہن میں رکھو۔ اس کے بعد زانوں کے کنارے برابر رہیں، قاعدے کی حالت میں نظر گود میں یا سینے پر رہیں۔ دیکھو آپ، یہ بات نقل لولو والمرجان میں نقل مہدی میں بھی آئی بھی ہے، چاہے تو جو ہے وہاں پر پڑھیے نکال کر۔ اب آپ کو جو ہے قاعدے میں بیٹھنا ہے، لوگ یہاں پہ ران پہ رکھتے اندر ہٹا کر، یہ بھی غلط ہے۔ لوگ بعض جو ہے گھٹنے پر لے کے آتے، یہ تو سخت وعید آئی بھی ہے، منع آئی بھی، حدیث میں آئی بھی ہے گھٹنے پر ہاتھ لے کر جا رہا نہیں۔ جہاں پہ ختم ہوتا ہے، ران شروع ہوتی ہے، وہاں پر رکھنا ہے، یہاں پر جو ہے آپ کو برابر ہاتھ رکھنا ہے۔ اور بعض لوگ ہاتھ ایسا ایسا جیسا بولے سر کہتے نہیں، یہاں پر بھی قبلے کا استقبال کرنا ہے، یعنی ہر آپ کا ہر انگلی جو ہے آپ کی 10 انگلیاں پورے قبلے کی طرف ہونا ہے، اس طریقے سے آپ کو جو ہے رکھنا ہے۔ بعض لوگ انگوٹھوں کو ایسا رکھ دیتے نہیں، بلکہ اسٹریٹ قبلے کی طرف جو ہے آپ کو رکھنا ہے۔ اور آپ کی نظر کہاں پر رہنا ہے، گود میں رہنا ہے، یا آپ کی نظر کہاں پر رہنا ہے، سینے پر رہنا ہے۔ اس کو رکھتے ہوئے جو ہے آپ کا قاعدے میں بیٹھتے آپ۔ اس کے بعد بیان ہوا نظر گود میں سینے پر رہے اور تشہد پڑھے، یعنی تشہد کیا ہے سب کو معلوم ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایھا النبی جب کہتے ہیں تو علماء کرام بزرگان نے بیان فرمایا ہے کہ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تصور کرے اور کہہ کر مخاطب ہو کر سلام پھیرے، سلام کرے، درود میں سلام صلات بھیجتے ہیں، لیکن اس کی تحقیق اپنے مرشد سے جو ہے کر لو کس طریقے سے کرنا ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ التحیات ہے، جو التحیات پڑھتے ہیں وہ حدیث سے آیا ہوا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ اس کا حوالہ جو ہے پورا بیان میں جو ہے سن لیے ہیں۔ اب اس کے بعد جو انگلی اٹھانے کا مسئلہ آتا ہے، حرز المسلمین میں اکثر کتاب میں انگلی اٹھانے کا مسئلہ آیا ہوا نہیں ہے۔ جو لوگ جن کے دائرے میں انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ کے مرشد سے آپ تحقیق کریے کس طریقے سے اٹھانا ہے، کس طریقے سے نہیں اٹھانا ہے، اور جو لوگ نہیں اٹھاتے کیوں نہیں اٹھاتے، اپنے مرشد سے جو ہے تحقیق کر لیجیے۔ پھر آگے بیان ہو کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد درود پڑھنا اس طریقے پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد دن نہیں پڑھ سکتے ہیں، محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد، یا تم وہاں پر پھر اللہم پھر بول سکتے ہیں آپ، علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ کو درود ابراہیم میں جو نماز میں جو ہے جس کو نہیں آتا ان کو سیکھنا لازم ہے، یہ سیکھیے، یہ درود جو ہے ہمارے کو نماز میں جو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعائیں معصورہ بھی پڑھے کیونکہ سنت ہے، اس سے پہلے آپ بیان ہو چکا ہے کہ یہاں پر جو لکھا پڑھ رہا ہوں میں آپ کو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِندِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ پڑھنے کے بعد اور ایک بھی دعا لکھی ہوئی ہے، طویل ہے، اکثر لوگ نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں وہ دعا تحت الوضو میں جو ماں باپ کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اور مومنین کے لیے دعا کی جاتی ہے، وہ بھی آپ چاہے تو جو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں طرف ملائکہ کے نیت سے سلام پھیرے اور بر وقت سلام نظر مونڈوں پر رہیں۔ کئی لوگ جو ہے سلام سے پہلے پھونک لیتے ہیں، اس طریقے سے پھونکتے، پھونکنا کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آپ کو ویٹ کرنا ہے سلام کا۔
اب جب تمام تر چیزیں پڑھ چکے اس کے آپ کو سلام بنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعض لوگ بازو صفوں میں لوگوں کو دیکھتے ہیں, اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ نظر کیا رکھنا ہے آپ کو, مونڈوں پر جو ہے نظر رکھنا ہے. اور اس کے بعد مثل سابق سجدے میں جائے, یعنی ہتھیلیوں کو زمین کے مثل سابق رکھے, یعنی دونوں سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ کو سجدے میں جا کے دعا کرنا ہے تہتر وضو کے بعد. یہ دو رکعت نماز کا طریقہ جو بیان ہو رہا تھا. تو سلام کے ٹائم یاد رکھو, دور دراز کون آئے کون نہیں آئے, کون کیسا بیٹھا کون پیچھے, کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے آپ کو. نظر جو ہے کندھے پر رکھنا ہے, اکیلے پڑھیں تو فرشتوں کے اوپر نیت کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بس. بعض لوگ کیسا کرتے ہیں, اور ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس طریقے سے نہیں کرنا ہے. جہاں سلام ختم ہوتا ہے وہاں سے دوسرا سلام سٹارٹ کر کے آپ کو آنا ہے. چھوٹے چھوٹے مسٹیکس جو لوگ کرتے, چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہو, بتا دینا اپنا کام ہے. جو پوری کتاب آپ کے سامنے جو پڑھی گئی ہے اور کئی مسائل ہے ہم یہاں پہ جو روکیں گے. اور پھر سجدے میں جانا ہے, سجدے میں جا کے جو میں اسلام نے دعا فرمائی ہے وہ دعا کرنا ہے. جیسے اللہم سجد لکا سوادی و آمنا بکا فوادی ہے, اللہم احیینا مسکینہ ہے. یہ امپورٹنٹ دعا ہے جو میں اسلام نے جو ہے تعلیم فرمائی ہے. جو تہتر جس کو دعا نہیں آتی ان کو چاہیے کہ تہتر کی سجدے میں, سجدے مناجات جس کو کہا جاتا ہے, وہاں پہ یہ دعائیں پڑھنا, یاد کرنا, سیکھ لے کے وہی دعا کرنا. اس کے علاوہ جو بھی دعا کرنا چاہ رہے بعد میں آپ کر سکتے ہیں سجدے میں, لیکن ایسے دعائیں جو میں اسلام خاص تعلیم دیے ہیں وہ جو ہے حدیثوں سے ہے, وہ جو ہے آپ جو ہے یاد کریے. اس کے بعد جب اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے اتحیات پڑھ کے رک جانا ہے, اور پھر اللہ اکبر بغیر انگوٹھوں کو ہلائے, پاؤں کے ہاتھ یہاں پر رکھ کے ران پر آپ کو اللہ اکبر کے اٹھنا ہے. پھر جو ہے آپ کو قیام کرنا ہے. پھر تیسری چوتھی رکعت جو سنت کی ہوتی ہے اس میں تھرڈ اور فورتھ رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے. 4 رکعت سنت ظہر یا عشاء جو بھی ہے, یا بعض کے پاس چاروں میں بھی ضم کیا جاتا ہے, لیکن اکثر تیسری چوتھی رکعت میں ضم نہیں کرتے سنت میں. اور تیسری چوتھی رکعت سیم طریقے سے پڑھنا ہے, سیم قاعدہ, سیم رکوع, ایوری تھنگ از سیم. اور فرض کی نماز میں 2 رکعت میں ضم کرتے, تھرڈ فورتھ میں ضم نہیں کرتے, صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. امپورٹنٹ چیز بول رہا ہوں صرف میں. اور اقتداء امام کی کر رہے ہیں تو مقتدی صرف پورے رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, ضم کبھی بھی نہیں کرتا, پہلی دوسری رکعت میں بھی ضم نہیں کرتا. مقتدی صرف امام کرتا ہے, مقتدی صرف فاتحہ پڑھنا. کس طریقے سے پڑھنا, کیفیت اس کی اس سے پہلے بیان کی گئی, ویڈیو بھی جو ہے ڈالا گیا ہے. اور یہ جو طریقہ بیان ہوا ہے حرز المصلین کتاب بندگی میں زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب, پوری طریقے نماز 2 رکعت کا پورا جو ہے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. اور ہمارے دیگر ویڈیوز میں بھی جو ہے تفصیل بیان کی گئی ہے. کسی کو ڈاؤٹ ہے تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. تمام تر طریقے جو ہے الحمدللہ تعالیٰ بتا دیے گئے ہیں. ذہن میں رکھو, انگلیوں کو بھی قبلے کا استقبال ہونا, سجدے میں انگوٹھوں کے درمیان ناک رکھ کے سجدہ کرنا, ہاتھ کان کے مقابل آنا, یہ امپورٹنٹ چیزیں. آنکھیں سجدے میں نہیں بند کرنا, پھونکنا نہیں, حرکت نہیں کرنا, پینٹ کو کرتے کو سیدھا نہیں کرنا, یہ سب امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اس کو ذہن میں رکھو. خدا تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ظاہری بھی اور صحیح معنی میں باطنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے. وہ نماز ادا کرے, اللہ ہماری ایسی کیفیت کر دے کہ ہم وہ نماز ادا کر سکیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے بزرگان دین نے, اولیاء اللہ نے بھی نماز میں خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ نماز پڑھیں. ہم یہ ظاہر سیکھتے 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 جو عادت ہو جاتی ہے آپ کو, آپ کی باڈی کریکٹ جاتی ہے. جیسا بندہ جب گھڑ سواری گاڑی چلانا سیکھتا ہے, سٹارٹنگ میں ایکسلریٹر, کلچ, گیئر وغیرہ کا سٹارٹنگ میں اس کو ذہن رہتا ہے, اس کے بعد سب انہیں بھول کے کانسنٹریشن آگے روڈ پہ رکھتا ہے. اب آٹومیٹک ہاتھ پاؤں سب چلتے رہتے اس کے. تو اسی طریقے سے ظاہر جب سیکھ لیتے آپ, یہ سب صحیح ادا ہوتے رہتا. اب اس کے بعد آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ پہ رہنا ہے, اللہ تعالیٰ کے مشاہدے پر, اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی طلب جو ہوتی ہے. مشاہدہ نماز کیا ہے, اپنے مرشد سے اس کی تحقیق کریے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک ظاہری نماز بھی صحیح کر دے, باطنی نماز بھی ہمارے صحیح کر دے. آمین ثم آمین.